اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ سوچ کر آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس چہرہ انور کو دیکھ رہے ہیں جس چہرہ انور کی اللہ نے قسمیں کھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج دنیا میں یہ سعادت حاصل ہے تو جنت میں اور آخرت میں آپ کہاں اور ہم کہاں؟ ہماری نسبت کچھ نہیں، اور جنت میں آپ بڑے اونچے مقام پر ہوں گے اور ہم بہت نیچے کے مقام پر ہوں گے. جیسے آج ہانگ کانگ میں ایک دور اور زمانہ تھا کہ یہاں گورنر اور دوسرا کوئی آ نہیں سکتا تھا، تو آدمی ہانگ کانگ کا سوچ سکتا ہے کہ کہاں یہ گورنر اور کہاں میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں. تو آج دنیا میں تو یہ ہمیں موقع مل رہا ہے، یہ سعادت مل رہی ہے کہ ہم جتنا چاہیں آپ کو جی بھر کر دیکھ لیں، لیکن آخرت میں شاید کہ ہمیں نصیب نہ ہو، کیونکہ آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ہم نیچے کے مقام پر ہوں گے. آپ اپنے مرتبے کی وجہ سے بہت بلند و بالا ہوں گے. تو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آج جتنا جی بھر کر دیکھ سکتا ہوں دیکھ لوں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، اور لکھا ہے کہ پہلی نظر جب بیت اللہ پر پڑے جو دعا مانگو اللہ قبول فرمائے. سبحان اللہ. اور یہ بھی لکھا ہے علم میں کہ جو انسان بوڑھا ہو، بیمار ہو، کمزور ہو، اس میں یہ ہمت نہ ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ بیت اللہ کے طواف کر لے، تو وہ حرم شریف میں، مطاف میں اور مسجد میں بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتا ہی رہے. اللہ تعالیٰ اس کے دیکھنے پر اس کو طواف کا اجر عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو دیکھ کر ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی، لیکن اس بیت اللہ کو دیکھنے والا بیت اللہ کے دیکھنے پر صحابی نہیں بنتا. قرآن کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، اس کو پڑھنا، سننا، ہاتھ لگانا سب عبادت. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن کلام اللہ اور کتاب اللہ کو دیکھنے والا دیکھنے سے صحابی نہیں بنتا. ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے. اگر کوئی اولاد عزت سے، احترام سے، محبت سے اور ادب سے اپنے ماں باپ کو چہرے کو دیکھتی ہے تو فرمایا ایک نظر پر اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھا؟ فرمایا اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا تو ہر نظر پر اللہ نئے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. 100 نظر پر 100 حج کا ثواب ملے گا. لیکن اس سے کوئی دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا. اور اپنے استادوں کو دیکھنا، ایسے اللہ والوں کو دیکھنا کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، سبحان اللہ، یہ بھی عبادت ہے. لیکن ان میں سے کسی نظر پر دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا. اور حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا ایمان کے ساتھ اتنی بڑی عبادت ہے کہ وہ دیکھنے والا نبوت کے بعد سب سے اونچا جو مقام اور منصب ہے صحابیت کا، اس پر فائز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک مرتبہ بھی دیکھ لیا اور ایمان کی آنکھوں سے دیکھا تو فرمایا جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں آئے گی. سبحان اللہ. اور اس کے تو کیا قریب آئے گی جو اس کو ایمان کے ساتھ دیکھ لے گا، اس کے بھی قریب جہنم. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آپ دیکھیے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس لیے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آج دنیا میں تو یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں اس دور میں پیدا کر دیا اور ایمان بھی دے دیا اور آپ بھی موجود ہیں، تو جتنا ہو سکے اس کے نظارے کریں اور جلوے ہم لیں. اور آخرت میں اور جنت میں تو آپ کہاں اور ہم کہاں، وہاں تو شاید یہ دولت ہمیں سعادت نصیب نہیں ہوگی. تو ابھی حضور علیہ السلام نے عائشہ فرماتی ہیں جواب نہیں دیا تھا کہ فوراً آسمان سے جبرائیل علیہ السلام قرآن اور اللہ کی وحی لے کر آ گئے اور فرمایا کہ اپنے محبوب پیغمبر یہ قرآن کی آیت اپنی صحابی کو سنا دو. 5ویں پارے کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ آیت مقدسہ اس موقع پر جبرائیل اللہ کی طرف سے لے کر آئے اور اتری، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کی مانے گا اور حضور کی مانے گا وہ قیامت میں بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. گویا اللہ نے صحابی کے دل کے کھٹکے کا جواب یہ دیا کہ دنیا میں تمہیں دکھایا ہے، قیامت میں سارے نبی بھی دکھاؤں گا، یہ پیغمبر بھی دکھاؤں گا، اور تمہیں جنت میں وہاں اکٹھا کر دوں گا. صرف شرط یہ ہے کہ جو یہ کہے وہ مان لو. بس ان کو مان کر چلو گے تو یہاں پر بھی تمہیں دکھایا، اور جن کو نہیں دکھایا ان کو بھی میں قیامت کے دن اپنے پیغمبر کے ساتھ اکٹھا کر دوں.